اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ واقتفى اثرہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اعلی احسان ہی، اس اللہ کے احسان پر، وہ شکر لہو، اور شکر بھی اللہ کے لیے ہے، کس پر؟ اعلی توفیق ہی، اس کی توفیق پر، وامتنانی، اور اس کے احسان پر، واشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر اللہ، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تعظیما لشأنی، اس کی شان کی تعظیم کرتے ہوئے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کہ اللہ کی خوشنودی اور رضوان کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں، صلی اللہ وسلم، اللہ کا درود ہو اور اللہ کی سلامتی ہو، وبارک، اور اللہ کی برکتیں ہوں، علیہ، ان پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور ان کی آل پر، واصحابہ، اور ان کے صحابہ کرام پر، ومن سار علی نہجہ واقتفى اثرہ، اور ان لوگوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، آپ کے منہج پر چلے، اور آپ نے جو اپنے پیچھے چیزیں چھوڑیں وہ اس راستے پر چلے، انہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا اور آپ کی سنت کو اختیار کیا، وستن بسنت ہی، آپ کی سنت کو انہوں نے اپنا طریقہ بنایا، الی یوم الدین، قیامت تک آنے والے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی سلامتیاں ہوں، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو الحمدللہ ہم ہر لیکچر کے شروع کے اندر یہ خطبہ اللہ کی توفیق سے پڑھا کرتے تھے۔ تو اب آتے ہیں جی ہم اپنے کورس کی طرف باقاعدہ۔ ہم اس کورس کے اندر قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھتے ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے۔ تو ہر آیت کا ہم لفظی اور سلیس ترجمہ پڑھتے ہیں، آیت کا موضوع دیکھتے ہیں، آیت میں موجودہ احکام و مسائل دیکھتے ہیں، اور موجودہ دور کے اندر اس آیت سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 4 طرح کے موضوعات ہیں، ایمانیات ہے جسے عقائد کہتے ہیں، عبادات ہے یا احکام و مسائل ہے، معاملات ہیں، اور اخلاقیات ہے۔ تو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا معاملات کا، ہم کیا پڑھ رہے تھے جی؟ معاملات، یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم معاملات کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو رمضان کے بعد کا ہمارا سیشن ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کا سیکنڈ پارٹ، انشاءاللہ اس کے اندر ہم اخلاقیات کی آیات کو اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ ان آیات کو ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان میں غور و فکر کرنا، تدبر اور تفکر کرنا، اور پھر تذکر، یعنی کہ ان آیات کے ذریعے نصیحت پکڑنا، ان کو اپنی زندگی میں لانا۔ تو الحمدللہ کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے 43 آیات کو مکمل کیا تھا۔ آیت نمبر 44 سے ہم آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت 87 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، حرام مت کرو، کس چیز کو حرام مت کرو؟ طیباتی، پاکیزہ چیزوں کو۔ کون سی پاکیزہ چیزیں؟ ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ معتدین کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سلیس ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کہو،
جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت کا موضوع کیا ہے؟ پاکیزہ چیزوں کو حرام کہنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، اور حلال کو حرام کہنا یہ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے، اس حد کو کراس کرنا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہنا۔ اب آتے ہیں ان آیات کے فہم کی طرف، تدبر اور تفکر کی طرف، تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ حلال کو حرام کہنے کے دو نقصانات ہیں۔ نمبر ایک، اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ اللہ رب العزت نے جب اس چیز کو حلال کیا تو آپ کیوں اس چیز کو حرام کہہ رہے ہیں۔ تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور نمبر دو، کفران نعمت۔ اس سے نعمت کی ناشکری لازم آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر ایک انعام کیا، ایک احسان کیا کہ اللہ نے اس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا، اور آپ اٹھ کر اس چیز کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، تو کفران نعمت بھی اس سے لازم آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ دونوں چیزیں ہیں، حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا، یہ دونوں ہی چیزیں یہ التعدی علی اللہ کہلاتے ہیں، یہ اللہ سے آگے بڑھنا، اللہ رب العزت کی حدود سے آگے بڑھنا کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ آیت کریمہ نہ صرف کھانے پینے کے بارے میں ہے، بلکہ ترک دنیا کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ہم نکاح نہیں کریں گے، چونکہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کھانا کھائیں گے لیکن سیر ہو کر نہیں کھائیں گے کبھی بھی۔ اچھا، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم گوشت وغیرہ نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پئیں گے، وہ چیزیں جن سے جسم کو راحت پہنچتی ہے وہ نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں جو ایک پورا طبقہ ہے جو ترک دنیا، یعنی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، دور کہیں نکل گئے اور کہا کہ شاید یہ دین ہے۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز پڑھا کر اپنے گھر آیا کرتے، اپنے تمام گھروں میں جایا کرتے، ازواج کی خیریت دریافت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سب سے بہترین شوہر تھے، خود فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ گھر میں ہوتے تو بہترین شوہر، بہترین باپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت ام کلثوم ہے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیٹیوں کے ایک بہترین باپ ہوا کرتے تھے۔ گھر میں جاتے تو یہ رشتے بھی نبھا رہے ہیں، جو ملنے والے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بھتیجے بھی تھے، اپنے چچاؤں کے ساتھ انتہائی ادب و احترام سے پیش آتے، اپنے غلاموں کے ساتھ بہت ادب و احترام سے پیش آتے، بچوں کے ساتھ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ساری ایکٹیویٹیز، دعوتی کام، دینی کام، باقی تمام معمولات کے ساتھ چلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے دور چلے جائیں، چھوڑ دیں رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، پھر جا کر آپ حق ادا کریں گے۔ نہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے، ان رشتوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ان رشتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تم انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تم جب حرام کرو گے تو یہ حد سے آگے بڑھنا کہلائے گا۔ نمبر دو، یہ کفرانی نعمت کہلائے گا کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی اور تم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ تو سلف صالحین جب بھی کسی بندے کو دیکھتے کوئی کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، کیونکہ میں اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہوں، تو وہ یہی آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہی آیت کریمہ سلف صالحین پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے جب بھی ہمارے دل کے اندر اللہ کی حلال کردہ چیز کی حرمت کا یا اپنے اوپر اس کو حرام کرنے کا خیال آئے، یا پھر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کا۔ بہت سی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ اللہ کی طرف سے منع کردہ ہیں اور ہم ان کاموں کو کرتے ہیں۔ سود ہے، دیگر معاملات ہیں، بینکنگ کے آج کل اکثر جو معاملات ہیں وہ سود پر مبنی ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ رشتوں کے اندر
شادی بیاہ کے موقع پر کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا اور وہ ہم کر جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھنا یا حلال کردہ کو حرام سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے. وہ حضرت عدی کی حدیث آپ کے علم میں ہوگی نا، بلکہ ہم پہلے اپنے کورس کے اندر اس حدیث کو بیان کر بھی چکے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بعض لوگوں نے اپنے دیندار لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا تو حضرت عدی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم یہود کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے دیندار لوگوں کو، علماء کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی ذرا مجھے بتلاؤ، جب تمہارے علماء کسی حلال چیز کو حرام کہہ دیتے یا حرام چیز کو حلال کہہ دیتے تو کیا تم بھی ان کے پیچھے نہیں لگ جایا کرتے تھے؟ کہا ہاں یہ تو تھا، ہم اللہ کی وحی کو چھوڑ کر، اللہ کے نازل کردہ کو چھوڑ کر علماء کے مطابق حلال و حرام کر دیا کرتے تھے. فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے. اب آپ کو پتا چلا معاملہ کتنا سنگین ہے. یہ ان کی عبادت کہلائے گی. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اس تعدی اور اس حد سے آگے بڑھنے سے. اب ہم آتے ہیں جی آیت نمبر 45 کی طرف، جو کہ سورۃ المائدہ کی دو آیات ہیں، 90 اور 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار چیزیں بتلائی. انما الخمر، انما کلمہ حصر ہے کہ بس بات تو یہ ہے جو ہونے والی ہے کہ جو شراب نوشی ہے خمر، والمیسر جو جوا ہے، والانصاب جو مختلف جگہ پر غیر اللہ کی عبادت کے نشانات نصب کیے گئے ہیں، والازلام اور یہ جو تیروں وغیرہ کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے. یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یہ چاروں چیزیں رجسن، فرمایا یہ گندگی ہے، پلیدگی ہے، من عمل الشیطان اور یہ شیطانی عمل ہے. رجسن یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان یہ شیطانی عمل ہے، فجتنبوہ اس سے بچو. یعنی کہ اللہ نے ان چاروں چیزوں کو حرام کیا، ان سے بچو. لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو. اب دیکھیں ہمارے موضوع کی آیت کریمہ 90 ہے. یہاں پر ہمارا موضوع مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. لیکن ہم نے پہلے سیشن میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر اس کے بعد والی یا اس سے پہلے والی آیات کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق ہوا، موضوع مکمل نہ ہوتا ہوا اس آیت کو ذکر کیے بغیر، تو ہم ساتھ ان آیات کو بھی پڑھا کریں گے. تو اسی لیے ہم آیت 91 کو بھی پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے، ان یوقع یہ کہ وہ ڈال دے، بینکم العداوۃ والبغضاء تمہارے درمیان دشمنی کو اور بغض کو، تمہارے درمیان وہ عداوت اور بغض کو ڈال دے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کس چیز میں؟ فی الخمر والمیسر، شراب نوشی میں اور جوے کے اندر. ان دو کاموں میں وہ شیطان تو تمہارے اندر بغض اور عداوت اور دشمنی ایک دوسرے کی ڈالنا چاہتا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ نمبر 2 وَيَصُدَّكُمْ اور وہ تمہیں روک دے. کس سے روک دے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے. وہ ان کاموں کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کی نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا ہو تم رکنے والے، کیا ہو تم اس کو انتہا سمجھنے والے کہ بس حرام کر دی گئی یہ چیزیں، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آیت کریمہ کا موضوع شراب، جوا، انصاب اور ازلام کی حرمت، اور یہ تمام کام شیطانی عمل ہے. آیت 91 سے پتا چلا یہ کام شیطانی عمل ہے، اور اس سے دو طرح کی چیزیں لازم آئیں گی. ایک حقوق العباد کی پامالی کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی، اور ایک حقوق اللہ کی پامالی کہ تم اللہ کے ذکر اور نماز وغیرہ میں سستی کرنے لگو گے، یا شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے گا ان چیزوں میں مشغول کر کے. اللہ اکبر. یہ ان دونوں آیات کا موضوع تھا، ٹاپک تھا.
اب ہم آتے ہیں جی ان آیات کو سمجھنے کی طرف، تدبر اور تفکر اور تذکر کی طرف آتے ہیں کہ ہم ان آیات سے نصیحت کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پچھلے سیشن میں آپ کو بتایا تھا، بلکہ وہ آیات آپ کو سکرین پر دکھائی بھی تھی، کہ شراب کی حرمت کے 3 مراحل ہیں، کیونکہ شراب کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ مطلب شراب پہلے حلال تھی، شروع اسلام کے اندر بھی حلال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، چونکہ مدینہ کھجوروں والی جگہ تھی، پھلدار درخت وغیرہ بھی ہوتے، یہاں پہ شراب نوشی وغیرہ اس کو تیار بھی کیا جاتا تھا اور اس کو پیا بھی جاتا تھا۔ اب اگر ایک دم سے انہیں منع کر دیا جاتا تو شاید یہ چیز ان کے نفوس پر گراں گزرتی۔ تو مرحلہ وار یہ ہے قرآن مجید میری اور آپ کی فطرت کے مطابق نازل کیا گیا۔ یہ کتاب فطرت ہے، نعوذ باللہ یہ کوئی ہماری فطرت یا نیچر یا ہمارے وقت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کمال حکمت کے ساتھ 3 مراحل کے اندر شراب کو حرام کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا تھا جی؟ سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ اگرچہ اس میں فوائد ہیں، منافع للناس، پھر بتا دیا کہ اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا جو گناہ ہے نا، اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ، تاکہ ان کے دلوں میں یہ آ جائے کہ ٹھیک ہے فائدے ہیں لیکن نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آیت ہمارے کورس میں شامل تھی، دوسرے نمبر پر کیا ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کی حالت میں شراب نوشی سے منع کر دیا گیا کہ جب نماز کے لیے آنا ہو تو تم نشے کی حالت میں نہ ہو۔ تو یہ 2 مراحل، پہلا جو مرحلہ تھا وہ سورۃ البقرہ میں، دوسرا مرحلہ سورۃ النساء میں، اور یہ ہے شراب کی حرمت کا تیسرا اور آخری مرحلہ، اور یہ ہے سورۃ المائدہ میں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت عمر مطلب جب پہلا مرحلہ ہوا شراب کے بارے میں، حضرت عمر کی شدید خواہش تھی کہ شراب کو حرام کر دیا جائے۔ جو انہوں نے دیکھا بعض صحابہ کی آپس میں جو ایک 2 مواقع پر بد زبانیاں ہو گئیں شراب نشے میں ہونے کی وجہ سے، تو حضرت عمر اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ جب پہلا حکم نازل ہوا تو حضرت عمر نے اور دعا کی، اللہ بیان شافیہ، کوئی یہ اللہ واضح بیان فرما دے شراب کے بارے میں۔ تو پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ نماز کی حالت میں جب تم نماز کے لیے آؤ تو نشے کی حالت میں مت ہو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ دوسرے حکم کے بعد بھی حضرت عمر نے دعاؤں کو جاری رکھا کہ اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی واضح حکم فرما دے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ تھا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تیسرا اور آخری مرحلہ آ گیا، اللہ اکبر، اور وہ یہ مرحلہ تھا جو آج آپ پڑھ رہے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے ان آیات کو سن کر کیا کہا تھا؟ چلیں ابھی تک آپ سے کوئی سوال نہیں ہوا، بتائیے ذرا چیٹ کے اندر یا کومنٹس کے اندر کہ حضرت عمر نے ان آیات کے نزول کے بعد کیا فرمایا تھا؟ پہلی 2 مراحل کے بعد تو حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا نا کہ اے اللہ کوئی بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ کوئی واضح بیان ہمارے لیے فرما دے شراب کے بارے میں۔ تیسرے حکم کے بعد کیا فرمایا تھا حضرت عمر نے؟ کوئی جواب نہیں آ رہا ابھی تک۔ ازلام کے بارے میں نے بتایا نا کہ ازلام کیا ہے۔ ازلام وہ تیر اندوزی، مطلب ایک قراندازی کی طرح کی تھی، اس کے ذریعے وہ اپنی قسمت کے حال اور مستقبل کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ بارک اللہ فیک۔ تیسرے حکم کے بعد حضرت عمر نے یہ کہا تھا، آیت کریمہ جو ہے نا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، آیت 91 کا انتہا کیا ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، اے اللہ ہم باز آ گئے، انتہینا انتہینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا۔
اللہ اکبر. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں آیات کے اندر 7 طریقے سے مختلف انداز میں منع کیا گیا. ذرا میرے ساتھ شمار کیجئے. سب سے پہلے منع کیا گیا رجسن، گندگی ہے. نمبر 2 من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے. نمبر 3 فجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو، بچ جاؤ. نمبر 4 لعلکم تفلحون، فلاح کے ساتھ کہ تم پھر فلاح پاؤ گے، تاکہ تم فلاح پا سکو. نمبر 5 انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے شراب نوشی میں تمہیں مبتلا کر کے یا جوے کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنانا چاہتا ہے. اور نمبر 6 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نمبر 7 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب، بڑی پیاری ان کی تفسیر، اس کا ایپ بھی موجود ہے، آپ بھی ضرور اس کو اپنے موبائل کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کریں. مولانا عبدالسلام بھٹوی، بڑی پیاری تفسیر ہے، آپ کے اس کورس میں اس تفسیر سے بھی خوب استفادہ کیا گیا ہے. تو انہوں نے یہ 7 پوائنٹ بتائے کہ 7 مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے جب ان چیزوں کو حرام قرار دیا تو اللہ نے مختلف انداز سے منع کر دیا. دیکھیں نا، اس انداز کے اندر امر بھی ہے فجتنبوہ، اس انداز کے اندر وعید بھی ہے کہ رجس من عمل الشیطان، اور اس انداز کے اندر فلاح بھی ہے لعلکم تفلحون، اور اس انداز کے اندر نقصان بھی ہے کہ دیکھو اگر یہ کرو گے، جوا کرو گے یا شراب نوشی کرو گے تو آپس میں تمہاری دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، تم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکو گے، اور پھر تم اللہ کے ذکر سے بھی رکنا شروع ہو جاؤ گے. اور پھر آخر میں بڑا مضبوط سوال پوچھا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اور جوے کی جتنی جدید صورتیں ہیں نا وہ اس میں آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا جوے کی جدید صورتیں کون سی ہیں؟ جوے کی جدید صورتیں جو ہمارے یہاں ایک لاٹری والا عمل ہوتا ہے کہ جی لاٹری کے ذریعے مختلف طرح کے پرائز بانڈ ہوتے ہیں اور لاٹریاں ہوتی ہیں، ان تمام یہ تمام جوے کی جدید صورتیں ہیں. یا پھر آج کل اس طرح کی بہت سی جدید چیزیں آ چکی ہیں، انعامی لاٹریاں آ چکی ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. یہ اصل میں میسر، یہ جوے کی ہی صورتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ تمام حدیث کی کتب کو دیکھ لیجئے، ان کے اندر کتاب البیوع ہے. کتاب البیوع کا مطلب ہے کہ لین دین کے معاملات، مطلب خرید و فروخت کی کتاب، وہ کتاب جس کے ذریعے آپ بہترین اسلامک فائنینس کو دیکھ سکتے ہیں، اسلامک مارکیٹنگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک مارکیٹ کے اور ایک فائنینس کے کیا اصول و ضوابط ہیں. تو ماشاءاللہ آپ ضرور احادیث کی کتب کے اندر اس کتاب کا مطالعہ بھی کریں، اساتذہ کرام سے اس کتاب کو پڑھیں بھی، کتاب البیوع. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر ایسی خرید و فروخت جس میں کوئی شک و شبہ بھی ہے اسے منع کر دیا گیا. مطلب اس زمانے کے اندر ایک خرید و فروخت یہ ہوتی تھی کہ مختلف چیزوں کو رکھا جاتا تھا اور پھر ایک نشانہ لگانے والا آتا، جس چیز پر اس کا نشانہ لگتا وہ اس کو دے دیا جاتا. ہمارے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ یہ ایک لاٹری کی قسم ہے. تو اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ بہت زیادہ کما لے گا، دوسرا کچھ نہیں کما سکے گا، بالکل نقصان میں چلا جائے گا، آپس میں بغض عداوت پیدا ہوگی، منع کر دیا گیا. تو اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولادوں کو ان چیز سے محفوظ رکھے. تو آپ نے غور کیا معاملات 2 طرح کے ہیں. یہاں پہ ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے جی؟ حلت و حرمت کے مسائل. یہاں پہ مسائل کون سے ہیں؟ حلت اور حرمت کے. اور معاملات کے اندر جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے لین دین اور نکاح و طلاق کے معاملات. بولیے، لین دین اور نکاح اور طلاق کے معاملات. تو معاملات کے اندر جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے لین دین اور نکاح و طلاق، اس میں جو پہلی آیت کریمہ سلیکٹ کی گئی ہمارے کورس کی آیت 46 ہے، اور یہ آیت الدین ہے. اس آیت کا قرآن مجید میں نام کیا ہے جی؟ آیت الدین. آیت الدین. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی اس آیت کا نام ہے، اس آیت کا ایک اور نام بھی ہے. آپ بتائیں گے وہ کیا نام ہے؟ اسی آیت کریمہ کا ایک اور نام بھی ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے. یا تو اسے کہتے ہیں آیت الدین، دین کہتے ہیں قرض کو، قرض کی آیت.
آیت الدین، قرض کی آیت. چلیں اس آیت کا ایک اور نام ہے، میں بتا دیتا ہوں، آیت المداینہ. آیت المداینہ. لیکن اس آیت کی ایک خصوصیت ہے، قرآن مجید کی تمام آیات میں اس آیت کی ایک خصوصیت ہے، وہ کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ میرے پوچھنے سے پہلے اللہ اجر عطا کرے زبیر اسلام صاحب، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست آ گیا میرے سوال کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. سسٹر راحت منیر ہے، آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ دوسرے نمبر پر. اور سسٹر ہیں جی غالباً سسٹر آصفہ خان، آپ کا جواب بھی درست ہے. اور ماشاءاللہ 10 سے زیادہ جوابات موصول ہوئے اور سارے کے سارے درست جوابات ہیں. اچھا سوری، راحت منیر جو ہے وہ سسٹر نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے برادر ہیں. بارک اللہ فیکم. بہت معذرت چاہتا ہوں، اصل میں راحت نام آپ کو پتہ ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر میل فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ سمجھا. بہت معذرت میری طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے. تو ماشاءاللہ جی یہ 3 لوگ تھے. زبیر اسلام صاحب پہلے نمبر پہ جواب درست آیا، برادر راحت منیر اور سسٹر آصفہ خان، تینوں کے جواب درست ہے. اس آیت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. الفاظ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. اور ماشاءاللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کورس میں یہ شامل ہے، ہمارے کورس میں یہ شامل ہے کیونکہ اس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سورۃ البقرہ کی آیت 282 ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں سے ہے. تو چلیے ہم اس آیت کریمہ کو اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ہم اس کے بعد اس کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس میں موجود احکام و مسائل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے احکام و مسائل ذکر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کرو، قرض کی، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو، بدین الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لو. لکھے کون؟ ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب نے لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ. چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ اس چیز کو لکھے. اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو ایک مقرر مدت تک تو اس کو لکھ لو، اور کوئی لکھنے والا مطلب رائٹنگ کو جاننے والا عدل کے ساتھ اس چیز کو لکھے. اب لکھنے والے کے لیے ہے کہ ولا یأب کاتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسے اسے اللہ نے سکھایا ہے. دیکھیے یہ لکھنا اس کی صلاحیت نہیں تھی، یہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، تو وہ انکار نہ کرے کہ میں نہیں لکھتا. فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق ہے وہ املا کروائے. جو بندہ قرض لے رہا ہے جس پر حق ہے وہ چاہیے کہ وہ املا کروائے، وہ بولے اور وہ لکھے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. ولا یعنی جو املا کروانے والا ہے، لکھوانے والا ہے، اللہ سے ڈرے. ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے. بخس کہتے ہیں کمی کو، ہے جی، کوئی کمی نہ کرے. یہ نہیں کہ قرض 1 لاکھ ہے اور وہ 90,000 لکھ دے، کوئی کمی نہ کرے لکھتے ہوئے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. فَإِن كَانَ، پس اگر ہو، الَّذِي، وہ جو، عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہے، جس بندے کے ذمہ حق ہے جو قرض لے رہا ہے، اگر وہ ہو سفیہن، بیوقوف. بیوقوف کا مطلب ہے ناسمجھ، او ضعیفن، یا پھر کمزور ہے،
قوت ارادہ نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے، کمزور ہے، او لا یستطیع، یا پھر وہ استطاعت نہیں رکھتا لکھوانے کی، ان یملا، کہ وہ املا کروائے، بولے، ہوا وہ، تو پھر کون کروائے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو جو اس کا ولی ہے پھر وہ املا کروا دے۔ بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، نہ سمجھ ہے، وہ ابھی نہیں بول سکتا، املا نہیں کروا سکتا، جو اس کا ولی ہے وہ بول دے، وہ املا کروا دے، وہ لکھوا دے۔ یہ لکھنے کے بارے میں تھا۔ اب ایک نیا حکم ہے، وہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، 2 گواہ مقرر کر لو، مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو 2 مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر تم اس طرح کرو، 1 مرد اور 2 عورتیں۔ ممن ترضون من الشہداء، جو بھی تم راضی ہو جن گواہوں میں سے، مطلب جن گواہوں پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے جی یہ گواہ ہو سکتے ہیں، یا ہمارے معاملے کی، ہماری ڈیل کے، ہمارے لین دین کی یہ گواہ ہیں، تم راضی ہو۔ اب جو 2 عورتیں ہیں، مرد تو 1 تھا، لیکن اگر مرد 1 نہیں ہے 1 کے ساتھ، تو پھر اس کی جگہ 2 عورتیں آ گئیں، سمجھا گئی نا؟ تو 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے یہ حکمت بھی بیان کر دی، ان تضل احداہما، کہ اگر بھول جائے، غلطی کر بیٹھے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد کروا دے۔ اگر ایک غلطی کر بیٹھے تو دوسری اس کو یاد کروا دے کہ میری بہن معاملہ اس طرح نہیں تھا، معاملہ اس طرح تھا۔ اب فرمایا، دیکھیں پیچھے لکھنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بتایا کہ جو لکھنے والے ہیں وہ انکار نہ کریں۔ اب گواہی کا حکم دیا اور گواہوں کے لیے کہا جا رہا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، گواہ انکار نہ کریں، اِذَا مَا دُعُوا، جب انہیں بلایا جائے، جب انہیں دعوت دی جائے نا کہ آ کے لکھو، تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اکتاؤ مت، اس معاملے میں سستی مت کرو، ان تکتبوہ، کہ تم اس کو لکھو، صغیرا او کبیرا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کے وقت تک، جتنا اس کی میعاد مقرر ہے تب تک اس کو لکھ لو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے بھی زیادہ قائم ہے، وَأَدْنَا، اور زیادہ اس قابل ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شک نہ کرو، بعد میں تم شک نہ پڑھو، تمہارے پاس ریٹن میں موجود ہوگا، تحریر ہوگی۔ تو یہ گواہی کے اعتبار سے، یہ انصاف کے اعتبار سے، اور شک نہ کرنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ اب کچھ چیزوں کو استثناء ہے، الا، سوائے، ان تکون تجارتن، یہ کہ کوئی تجارت ہے، حاضرتن، حاضر، کوئی حاضر تجارت ہے، تدیرونہا، جس کو تم آپس میں چلا رہے ہو، الا یہ کہ کوئی تجارت ہے جو تم آپس میں روزمرہ کی تجارت کرتے ہو، بینکم، آپس کے درمیان، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو، کیونکہ جو روز تم کوئی چیز دے رہے ہو، لے رہے ہو، خرید و فروخت چل رہی ہے، تو چلو اس میں اگر تم نہ بھی لکھو، کیونکہ اگر اس کے اندر بھی لکھنے کا حکم دے دیا جاتا تو انسان بہت مشقت میں پڑ جاتے، تو اس میں چھوٹ دے دی کہ اگر کوئی تجارت ہے روزمرہ کی تمہاری آپس کی، تو اس کو بے شک نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا، لیکن فرمایا وَأَشْهِدُوا، اور گواہ مقرر کر لو، اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو، جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والا یا گواہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب ایک عمومی حکم ہے، پہلے جو حکم تھے وہ لکھنے والے کے ساتھ، لکھنے والے کے لیے حکم تھا کہ وہ انکار نہ کرے، عدل کے ساتھ لکھے، پھر گواہوں کے لیے تھا کہ جب انہیں کہا جائے آپ ہمارے گواہ بنے تو وہ بھی انکار نہ کریں۔ اب ایک عمومی حکم ہے کہ دیکھو
یہ نہیں کہ لکھنے والا بیچارہ آ گیا ہے تو وہ آ کے پھنس گیا، جو گواہی دینے والا ہے بعد میں اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. تو فرمایا لکھنے والا یا گواہ اس کو نقصان نہ دیا جائے، ولا یضار، نقصان نہ دیا جائے. وَإِن تَفْعَلُوهُ، اور اگر تم ایسے کرو گے گواہ کو یا لکھنے والے کو نقصان دو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تو تمہارا فسق ہے، یہ تو تمہارا گناہ شمار ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ ہی تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. کتنی پیاری آیت کریمہ ہے جی. یہ آیت کریمہ اصل میں ہماری شریعت کا حسن ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر لین دین میں کوئی لکھت پڑھت کا تصور نہیں تھا. شریعت اسلامی آئی، اس نے اصول مقرر کر دیے کہ دیکھو لکھ لیا کرو، اس کے یہ فوائد ہیں اور اس کے یہ آداب ہیں. قرض کو لکھنے، مدت مقرر کرنے اور گواہ بنانے کا حکم ہے اس آیت کریمہ میں. قرض کو لکھ لینے، الی اجل مسمی، اس کی مدت مقرر کر لو اور گواہ بنا لو. تو ان 3 چیزوں کا حکم ہے. تو آیت ماشاءاللہ اتنی تفصیلی ہے کہ ہمیں اس کی بہت زیادہ تفسیر میں یا تدبر، تفکر اور تذکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آیت ہی ماشاءاللہ اتنی واضح ہے اور آیت کے اندر ہی اتنی تفصیل آ چکی ہے. لیکن پھر بھی اس آیت کے اندر لکھنے کا حکم ہے قرض کو، اور جو لکھنے والا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے اور انکار نہ کرے جو اللہ نے اس کو سکھایا ہے. اگر اسے 2 لفظ لکھنے آتے ہیں اور اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے درمیان اس کو تحریر کر دیں تو وہ کر دیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جو املا کروانے والا ہے وہ کروائے جس کا معاملہ ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرے املا کرواتے ہوئے، کوئی چیز کم زیادہ نہ کرے. اور ولی کی اہمیت بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے یا پھر کوئی استطاعت نہیں ہے اس کو لکھوانے کی، یا پھر کوئی بچہ ہے، تو اس کا ولی اس کی طرف سے اس چیز کو لکھوا دے. اور اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ایک مرد کے برابر ہے. وہ جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقصات عقل و دین کہا تھا خواتین کو کہ یہ عقل اور دین کے اعتبار سے کچھ کمی ہے، اور یہ فطرتاً ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس میں میرا آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک خاتون ہی کھڑی ہوئی اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دین اور عقل کی کمی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں باتوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو دین کی کمی اس طرح ہے کہ خاتون مہینے کے اندر کچھ دن کی نماز نہیں پڑھتی، تو یہ دین کی کمی ہے یا نہیں مرد کے مقابلے میں؟ کہا ہاں یہ تو ہے. پھر فرمایا کہ دوسری دنیا کی کمی اس اعتبار سے ہے کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر ایک مرد کی گواہی 2 خواتین کے برابر نہیں ہے. فرمایا ہاں اللہ کی کتاب میں بالکل ایسا بھی ہے. تو فرمایا یہی تو دین کا نقص ہے، یہی دین اور یہی دنیا کا نقص ہے. تو اسی آیت کریمہ کے پیش نظر آپ کہہ لیجئے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے جو اختیار سونپا ہے وہ مردوں کے ہاتھوں میں سونپا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ قوم ہمیشہ فلاح اور کامیابی پر رہے گی جو اپنا معاملہ مردوں کے ہاتھوں میں دیتی ہے، اور وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا معاملہ عورت کے ہاتھ میں دیا. حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنا معاملہ عورت کے ہاتھ میں دیا. اور اس حدیث کا مفہوم مخالف کہ اگر کوئی مرد کے ہاتھ میں معاملہ دیتا ہے، اختیار سونپتا ہے، تو وہ قوم کامیاب ہے. تو آپ کہہ لیجئے یہ وہ آیت کریمہ ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اسی طرح آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے گواہ بنانے کی اہمیت ہے شریعت کے اندر کہ تم جو قرض دو یا لو تو اس پر گواہ مقرر کر لو. اس کے 3 فوائد جو میں نے ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو گنوائے کہ وہ عدل و انصاف کے اندر، گواہی کے اندر، اور بعد میں تمہیں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو جائے اس چیز کے اندر، یہ چیز زیادہ اس قابل ہے کہ تم اس چیز کو لکھ لیا کرو. اور تجارت کے روزمرہ کی جو تجارت ہے، لین دین ہے، اس کے اندر چھوٹ دے دی گئی، لیکن یہ بتا لیا گیا کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو چلو لکھو نہ، لیکن گواہ مقرر کر لو، ساتھ کوئی ہو جو بعد میں گواہی دے سکے کہ ہاں واقعتاً
ان دونوں کے درمیان یہ ڈیل، یہ سودا اس طرح سے ہوا تھا، اور پھر ایک عمومی حکم کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ لکھنے والا لکھ تو دے گا، گواہی دینے والا گواہ تو بن جائے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو بعد میں تنگ کیا جائے، برا بلا کہا جائے، جو اصل لوگ ہیں وہ سائڈ پر ہو جائیں اور گواہ جو ہیں وہ بیچ میں آ کر پھنس جائیں۔ تو اس چیز کے اندر بھی فرما دیا گیا کہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے 45 آیات کو مکمل کیا الحمدللہ۔ یہ آیت کریمہ جو کہ ہمارے اس کورس کی، جسے آپ آیت دین کہتے ہیں، آیت 46 تھی، الحمدللہ 46 آیات کو مکمل کیا گیا۔ تو رمضان سے قبل ہماری یہی آیات ہیں 46 الحمدللہ، اور انشاءاللہ بعد رمضان جب ہم اپنے اس کورس یا ایھا الذین آمنو کے سیکنڈ پارٹ کو لانچ کریں گے انشاءاللہ، آپ سب کو آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر بتا دیا جائے گا۔ لیکن ایک متوقع ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ بقرہ عید کے 2 سے 3 ہفتے کے جو رمضان والی عید عید الفطر ہے، اس کے 2 سے 3 ہفتے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اس کو شروع کر دیں گے، تاکہ پھر بقرہ عید سے پہلے ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ کیونکہ ہماری جو اب یہ جو آیات تھیں عقیدے سے متعلق، احکام و مسائل سے متعلق اور معاملات سے متعلق، یہ گزر چکی ہیں، اور الحمدللہ یہ بڑی طویل آیات تھیں اور بڑے سمجھنے والی آیات تھیں۔ ان کی تفسیر بھی زیادہ کی گئی ہے، ایک سیشن میں 6 7 8 سے زیادہ آیات کو نہیں رکھا گیا۔ لیکن جو اس کے بعد آنے والی آیات ہیں نا، وہ اخلاقیات اور تزکیہ نفس کی آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ہم 4 سے 5 سیشن کے اندر اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ تو الحمدللہ میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کی طرف سے، اور آپ کے اس کورس یا ایھا الذین آمنو کورس کی طرف سے آپ تمام طلباء طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی دل جمی سے آپ نے کورس کیا، اور ماشاءاللہ آپ کوئزز کے اندر بھی حصہ لیتے رہے۔ آپ کے کوئزز کا جو رزلٹ ہے وہ بھی آپ سب سے شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔